الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین کے بارے میں اور فکر کرنے کا موقع نصیب کیا۔ سید الشہداء کی عزاداری کے حوالے سے اس گفتگو کو سوچنے، سمجھنے اور انشاءاللہ عمل کرنے کا موقع خدا متعال نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارا ٹاپک بہت سادہ ہے اور سادگی کے باوجود انتہائی اہم ہے، اور اہمیت کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک مقدمے کی صورت میں، اور اس موضوع کو ہم کیسے حاصل کریں کہ ہماری نیت عزاداری سید الشہداء کے دوران اچھی نیت رہے، چاہے وہ منتظم ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، حتیٰ سامعین۔ نیت کو صحیح رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بری نیت سے بچنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کام انجام پا رہا ہوتا ہے، اصل کام کچھ اور ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا شرط ہوتی ہے، اور وہ ایکسٹرا شرط اس کام کو نکھار دینے کے لیے ہوتی ہے، اس کام کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کو کہیں پہ ایک رات گزارنی ہے، اب وہ ایک رات تو کسی بھی طرح گزاری جا سکتی ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر فلاں چیز بھی ہو، آپ کے پاس یہ فیسلٹی بھی ہو، وہ فیسلٹی بھی ہو، تو بہتر ہو جائے گا۔ لیکن گزارنے کو تو آپ گزار سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا کام ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نیچر میں ہی کچھ ہوتا ہے، وہی نہ ہو، سمجھ لیں کام ہی نہیں ہوا، کام ہی نہیں ہوا۔ پھر مثلاً پانی پینا، اب ایک پانی پینے میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ بھئی یہ ٹھنڈا ہو، یہ ایسا ہو، اس کا گلاس ایسا ہو، اور اس کو پیش ایسے کیا جائے، لیکن ایک اصل چیز ہے، وہ ہے خود پانی۔ پانی کیا ہو؟ اب اگر پانی ہی خراب ہو تو آپ لاکھ کام کر لیں، اس کی پریزنٹیشن اچھی کر لیں، یہ سب اچھا کر لیں، اس سے وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ اور میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھیں کہ عزاداری سید الشہداء میں نیت سائڈ کا معاملہ ہے یا اصل معاملہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پوچھنا۔ بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیت ایک ایکسٹرا اچھی چیز ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر نیت اچھی ہو تو کیا کہنے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر نیت نہیں بھی ہے تو لوگوں کا ایک عام محاورہ ہوتا ہے بالآخر ذکر تو ہے نا، بالآخر ذکر ہے، اب ٹھیک ہے اس ذاکر کی نیت ایسی تھی، اس منتظم کی نیت ایسی تھی، یا حتیٰ سامعین کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، اور یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو نہ صرف یہ کہ عبادت نہیں ہے بلکہ در حقیقت گناہ بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ بھی ہے۔ البتہ سب کے لیے گناہ نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ ایک آدمی کے لیے گناہ ہو، دوسرے آدمی کے لیے عبادت رہے، دوسرے آدمی کے لیے ابھی بھی عبادت رہے۔ تو مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر خطیب کی نیت اچھی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ خطیب کی نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک ریاکاری بن جائے، اس کے لیے دنیا پرستی بن جائے، اس کے لیے کوئی غلط عنوان آ جائے اور اس کو ثواب کے بجائے گناہ مل جائے، سید الشہداء کی بے احترامی۔ لیکن ہم یہ سوچیں گے جو نیچے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نہیں، ان کو خدا ان کا ثواب دے گا اچھی نیت کی وجہ سے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے مثلاً اگر کوئی معاملہ انجام پا رہا ہے تو اس معاملے کے اندر 10 آدمی ملوث ہوں تو سب کی 10 نیتیں ہو سکتی ہیں، کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے، کوئی بری نیت ہو سکتی ہے۔ تو پہلی بات جو آپ اور میں اس کو اچھی طرح ریئلائز کر لیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں علمی طور پہ گفتگو میں لاتے ہیں لیکن دل سے مطمئن نہیں ہوتے۔ مثلا ابھی میں آپ کے سامنے فرض کر لیں کہ نماز شب کی اہمیت کے اوپر ایک درس دے دوں، تو علمی لحاظ سے اس کو اتنا سالڈ کر دوں کہ اس میں کوئی کوشچن نہ رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں بولنے والا اور میرے سننے والے
کیا دل سے اس کے معتقد ہو گئے اور کل نماز شب شروع کر دیں گے؟ یہ علیحدہ چیپٹر ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ تو ابھی ہم نے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی یہ جو نیت ہے سید الشہداء کی عزاداری کی، یہ کوئی چیز ہے جو اچھی ہے اور ایکسٹرا ہے یا نہیں؟ اصل اور اساس یہی ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، اصل اور اساس یہی ہے۔ اگر اس کو صحیح نہیں کیا معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ اس کی نشانی بہت سادہ سی ہے۔ اگر کوئی نماز کے اندر چھوٹی سی ریاکاری کرے، آیا وہ نماز قبول ہوتی ہے؟ نہیں، وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ علماء بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کی شرائط تو اور بھی زیادہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مثلا چلہ شہید دستغیب خاشعین کی نماز کے اندر فرماتے ہیں، لب لباب اس کا یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کی توجہ رہتی ہے نماز میں، اتنی ہی دیر کی نماز قبول ہوتی ہے، باقی قبول نہیں ہوتی۔ باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ آپ کے سر پہ ایک واجب آیا تھا، 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز عصر، وہ جو آپ نے کسی بھی طرح کی نماز پڑھی، فی الحال وہ واجب آپ کے لیے آپ کے سر پہ سے اتر گیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نماز مقبول ہوئی ہے، قبول کر لی گئی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ سید الشہداء کی عزاداری بھی ایسے ہی ہے، آپ کو ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اور خاص کر جو مثلا اگر آپ بولنے والوں کی کیٹیگری میں ہیں، مثلا مجلس پڑھنے والوں میں، تو پھر تو یہ سمجھ لیجیے کہ آدھے سے زیادہ معاملہ تو آپ ہی کے سر پہ آ گیا، آپ نے محنت کرنی ہے، باقی لوگ تو پھر اس میں سائڈ میں رہ جائیں گے۔ اور آپ کیا محنت کریں؟ 2-3 باتیں اس سلسلے میں موضوع کو آپ شروع کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام بلا غرض نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی انورٹڈ کاماز کے اندر غرض یعنی مقصد، غرض ضروری نہیں ہے نیگیٹو ہو، مقصد، ہدف، کوئی آبجیکٹو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ہدف کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے، کبھی آشکار ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ ایسے بیٹھے ہوں اور بیٹھے بیٹھے اچانک آپ اپنے گھر میں مثلا کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ بیٹھے ہوئے اٹھے، اس کرسی سے اس کرسی پر آ گئے، اس جگہ سے اٹھ کے اس جگہ چلے جائے۔ آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ ممکن آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسے ہی کر دیا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے مزاج میں کچھ تھکاوٹ آئی ہوگی، آپ کو کوئی چیز پسند آئی ہوگی، آپ کے ذہن کے اندر کوئی ڈسٹریکشن آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ سبب ہوگا، یہ ہو گیا چھپا ہوا۔ آپ نے کسی سے دوستی کی ہے، آپ نے کسی سے نعوذ باللہ تعالیٰ دوری کی ہے، ان سب کے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا عزاداری کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ثواب ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہوا، کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا نا۔ سب سے پہلے آپ یہ طے کریں آپ کا مقصد کیا ہے، پہلا کام۔ اور جتنی جلدی آپ اپنی زندگی میں اس کام کو کر لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ تو اب آپ مثال کے طور پر آپ نے کہیں مجلس پڑھنی ہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، پہلا کام آپ یہ کریں، آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، وہ یہ کہ یہ جو میں سید الشہداء کی عزاداری کروں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ مقصد جو ہے، جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا، یہ سمجھ لیجئے اب ایک بہت بڑا چوراہا کھل گیا آپ کے سامنے، جس میں 25 راستے نکلنا ہے۔ مثلا پہلے جو 2 راستے آئے، پہلا ادھر اور ادھر، وہ ہے کہ بھئی آپ کا مقصد دنیا ہے یا آپ کا مقصد آخرت ہے۔ پہلے تو آپ اس چوراہے کے اوپر طے کر لیں اپنے آپ کو، یہ 2 راہ ہے، دنیا مقصد ہے یا آخرت مقصد ہے۔ صحیح؟ فرض کر لیں کوئی شخص یہ کہتا ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا بھی مقصد ہے، آخرت بھی مقصد ہے۔ صحیح ہے؟ تو چلو ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، دنیا بھی مقصد ہے، آخرت بھی مقصد ہے۔ دنیا میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اب پھر بہت سارے راستے کھل جائیں گے۔ مثلا اچھے سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں مقصد ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو اہل بیت کا علم دینا۔ اچھا ہے تو دنیا کے اندر ہی، یہ مقصد دنیا میں ہی حاصل ہوگا، لیکن مقصد کی طبیعت اور نیچر اخروی ہے۔ کیوں؟ علم کی فضیلت ہے۔ افراد کا انتخاب اہل بیت کی محبت کی بنیاد پہ ہوا ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، فضیلت ہے۔ تو آپ نے علم کا انتخاب کیا، علوم اہل بیت کو پہنچانے کا، فضیلت ہے۔ خود اہل بیت نے کہا بھئی ہمارا علم پہنچاؤ۔ آپ نے لوگوں کا انتخاب کیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا انتخاب کیا، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔
بات بالکل صحیح ہے۔ اور دنیا میں کیا مقصد ہے؟ اور دنیا میں مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو کام کے اندر انوالو رہوں، میں نیگیٹو کے اندر توجہ نہ دوں، یہ بھی اچھا مقصد ہے دنیا کے اندر پورا کرنے کا کام دنیا کا ہے۔ اور دنیا میں آپ نے کیا کام لیا؟ وہ یہ کہ بھائی اگر میں یہ ایکٹیویٹی نہیں کروں، میرے پاس فارغ وقت ہوگا، خدا نہ کرے شیطان مجھے کہیں اور لے جائے، پھر میرا کیا ہوگا؟ تو پہلا مقصد کیا لیا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک خدمت۔ وہ خدمت کیا تھی؟ ان کو علم پہنچانا۔ دوسرا مقصد یہ لیا، ایسی میں نے رینڈملی کہہ دیا کہ بھئی میں اگر یہ نہیں کروں گا تو میں کوئی غلط کام نعوذ باللہ کا تعالیٰ کر بیٹھوں، وہ میں نے کیا۔ تیسرا مقصد، پھر دنیا میں ہی رہتے ہیں، دنیا میں ہی رہتے ہیں، میں یہ کروں گا اس سے میرا علم بڑھے گا، پھر بات صحیح ہے بھئی آپ دوسروں کو علم دیں گے تو آپ کا اپنا علم بڑھے گا، بات صحیح ہے، یہ بھی قبول ہو گیا، اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب اس میں اور چیزیں ہیں جن کا آخرت سے بھی تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، امام حسین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بالکل صحیح ہے، ہدف اخروی ہے، یہ اچھا ہے۔ آپ سید الشہداء سے تعلق جوڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے مرنا ہے، آپ نے محشر میں جانا ہے، آپ نے پل صراط پہ سے گزرنا ہے، یہ عظیم الشان ہستیاں دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، ان سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ کی دنیاوی اخروی زندگی میں ان کی ہدایت، ان کی سرپرستی نصیب ہوگی، یہ اچھا ہدف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کر کے نہضت کربلا کی قربانی کا حصہ بن جاؤں، ہاں یہ بھی اچھا ہدف ہے، بہت خوبصورت ہدف ہے۔ یا لیتنی کنت معکم کا ایک مصداق ہے کہ بھئی اگر اہل بیت نے فرمایا، جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ جابر اگر تم نے سید الشہداء کی زیارت کی تو تم ایسے ہی رہے جیسے مثلا تم نے ان کے ہمراہ خون بہایا، یا جابر نے یہ روایت کی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے، تو آپ سید الشہداء کے مقصد میں شرکت کر رہے ہیں جب آپ عزاداری کر رہے ہیں، یہ سب سے اچھا ہے۔ کیوں؟ یا اخروی ہے یا دنیاوی ہے، اخروی ہے تو بہت ہی اچھا ہے، دنیاوی بھی ہے تو اخروی معیار کے تحت ہے، اخروی معیار کے تحت۔ دیکھیں آپ اسٹینڈرڈ مل گیا نا آپ کو، آپ سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کریں، ہدف دنیاوی ہو یا اخروی، اخروی ہو تو بہت ہی اچھا ہے، دنیاوی بھی ہو تو اس کا معیار اخروی ہو۔ اب آ کر کوئی مجھ سے کہتا ہے بھائی میں اس میں شرکت کروں گا اور بالآخر مجھے رزق حلال کہیں نہ کہیں سے کمانا تھا، میں اس کے ذریعے سے ایک رزق حلال بھی کما لوں گا، ہاں بھائی یہ نیت صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں نے بہت سنبھال کے بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ بھائی اس نے کہا کہ میں خدمت تو میں کروں گا، میں مجلس تو پڑھنی ہے، لیکن بہرحال میں سائیڈ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب کوئی یہ کام کرتا ہے تو اسے کچھ پیسہ بھی مل ہی جاتا ہے، تو میں پیسہ تو دنیا میں اور جگہ سے بھی کما سکتا تھا، میں اس کام میں جاؤں گا تو مجھے کچھ پیسہ مل جائے گا، میں اسے کما لوں گا، صحیح، یہ نیت اچھی ہے یا بری ہے؟ تو میں ایک جواب میں کہوں گا یہ نیت بہت خطرناک ہے، نہیں کہہ رہا حرام ہے، نہیں کہتا حرام ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ سلپ ہونے میں تھوڑی سی دیر لگے گی، غیر محسوس، پتہ بھی نہیں چلے گا کب راستے سے نکلا، اور اب نیت نہ دنیاوی ہے اخروی معیار پر، نہ اخروی ہے بلکہ خالص دنیاوی ہے، اور یہ سلپ ہونا اتنا آسان ہے، یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مثلا مجلس پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک دفعہ زور سے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور یہ جو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہ خدا کی خاطر نہیں تھا، یہ اپنی نمائش تھی، یہ 2 سیکنڈ آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہے بلکہ ریاکاری کی ہے۔ کتنی دیر لگی اس نیت کو تبدیل ہونے میں؟ نو ٹائم، مائکرو سیکنڈز کے اندر نیت تبدیل ہوئی ہے، آپ کو شاید پتہ بھی نہیں چلا میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے تھے، اچانک ایک حدیث آپ نے غلط کہہ دی، اور اب آپ کے لیے بڑا مشکل پڑ رہا ہے کہ لوگوں سے کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور آپ نے اس کو گھما دیا، اوہو، تو یہ تو پھر نیت ختم ہو گئی آپ کی، یہ تو نیت خراب ہو گئی آپ کی۔ تو اتنی سی دیر لگے گی، اگر کوئی یہ کہے بھائی میں اس میں حلال کمانا چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا حرام نہیں ہے، کما سکتے ہیں، لیکن صرف یہ سمجھ لو کہ تم تلوار کی دھار پہ کھڑے ہو، ذرا سا تم نے سلپ ہونا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ سلپ کیا ہونا ہے؟
وہ یہ ہونا ہے کہ اگر کسی نے مجھے تھوڑا زیادہ دے دیا تو وہ مجھے اچھا لگا، اور کسی نے کم دیا تو وہ مجھے مزہ نہیں آیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا معیار ہو گیا ہے پیسہ، اور اب آپ یہ بتائیں کہ یہ معیار آپ نے بنایا کیسے۔ اسی طریقے سے یہ پیسہ ایک معیار ہو گیا۔ ایک معیار اور کیا ہے؟ بہت آسان، شہرت۔ مجلس میں کتنے لوگ آئے تھے؟ مجلس میں جو بہرحال اسٹینڈرڈز ہیں ان کا ذکر کرنا ہی فضول ہے۔ تیسری ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اور بہت باریک معاملہ، اور شہرت سے ذرا سا مختلف ہے لیکن ہے خطرناک، بہت خطرناک۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جاہ طلبی۔ مقام چاہیے، شاید شہرت بھی نہیں چاہیے، مثلا یہ کہ پوسٹرز لگ رہے ہو، بینر لگ رہے ہو، نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ چاہے 4 آدمیوں کے درمیان ہو لیکن میری بات جمی بھی ہو، میرا ایک دبدبہ ہو، مثلا میں یہ بات کہوں تو ہو جائے، 4 میرے بھی ماننے والے ہوں، یہ جاہ طلبی ہے۔ یہ آتی ہے پڑھنے والوں میں، نہیں آتی ہے، اور کتنی آسانی سے آتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کیا نیت کی اہمیت ہے، ہم نے عرض کیا یہ کور ہے، اصل ایشو نیت ہے۔ نمبر 2، کیا نیت کے اندر مختلف قسم کی نیتیں ممکن ہیں؟ میں نے عرض کیا ایک ایسا راستہ جس میں سینکڑوں راستے کھل سکتے ہیں، دنیاوی اخروی، دنیا میں اچھے، اخروی میں اچھے، دنیاوی میں برے، انتہائی ضلالت، یہ سب کھل سکتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ سب پاسبلٹیز ہیں۔ دیر کتنی لگتی ہے؟ دیر مائکرو سیکنڈز۔ ایک اچھی نیت سے کام شروع ہوا، تھوڑی دیر کے اندر معاملہ تبدیل ہو گیا، تھوڑی دیر کے اندر آپ کہیں اور پہنچ گئے۔ اچھا، اب سوال، اصل موضوع، اس نیت کو صحیح کیسے کریں؟ یہ تو سب 2 باتیں ہو گئیں جو مقدمے کے طور پر ہو گئیں۔ نیت کی اہمیت کیا ہے، نمبر 2 نیت کی اقسام کیا ہے، نمبر 3 یہ جو غلط نیتیں ہیں، جو صحیح نیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین خدا سے طلب کریں گے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں سید الشہداء کے صدقے میں پاکیزہ ترین نیت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تیسرا مسئلہ، نیت صحیح کیسے کریں، اور یہ کور ایشو، یعنی اصل معاملہ یہی ہے جس کے لیے یہ لیکچر رکھا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے مجھ سے کہ شروع کرتے ہیں پھر نیت بھی صحیح ہو جائے گی، میں کہوں گا یہ ہرگز مت کرنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ ابھی شروع کرتے ہیں، آگے جا کے شاید صحیح ہو جائے گی، لیکن بہت چانس ہیں کہ آگے جا کے اور خراب ہو جائے گی، لہذا یہ کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی یہ کہے میں ابھی شروع کر دیتا ہوں، کچھ عرصے کے بعد خدا انشاءاللہ صحیح کر دے گا، سنبھل جاؤں گا، تو میں اس سے کہوں گا کہ نہیں، تم یہ کام مت کرو، چونکہ نہ سنبھلنے کے چانس بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ آپ خود بتائیے۔ ایک چیز میں خدا مانگتا ہے ہم سے کچھ، اور ایک چیز میں ہماری نفس پرستی مانگتی ہے، تو اٹریکشن کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ نفس پرستی۔ آپ کسی سے کہیں صبح کو اٹھو، اذان سے آدھے گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے نماز شب پڑھو، پھر آپ اسی بندے کو کہیں صبح کو اٹھو، اذان سے 1 گھنٹے پہلے نعوذ باللہ فلاں نفس پرستی کرو۔ اتنے لوگ کھڑے میں ساری رات جاگتے ہیں، آپ دیکھیں کم لوگ ہیں ساری رات جاگنے والے، آج کل کراچی تو مشہور ہے اس کام کے لیے۔ اتنے لوگ ساری رات جاگتے ہیں، یہ اللہ کی بندگی کے لیے جاگتے ہیں، نفس پرستی کے لیے جاگتے ہیں۔ ان سے بولو یہ 1/4 ٹائم خدا کو دے دیں اسی میں سے، غائب سارا۔ اور میں چلو دوسروں کو کیا بولیں، اپنے آپ کو سوچ لیں۔ ہم اور آپ جب اپنے محفلوں کے اندر بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بعض اوقات گھنٹوں گزار دیتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گزار دیتے ہیں، کتنی آسانی سے گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ اس کا 1/4 ٹائم عبادت کو دیں تو کیسا لگتا ہے؟ گھنٹوں کی ٹیلی ویژن کے سامنے صرف بیٹھے ہوئے چینل چینج کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ لگا دیں گے، شاید 2 گھنٹہ لگا دیں گے، 3 4 گھنٹے لگا دیں گے۔ اچھا، ان سے ذرا پوچھنا 15 منٹ قرآن کریم پڑھو کیسا لگتا ہے؟ جان نکلتی ہے۔ 15 منٹ قرآن کریم پڑھنا ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا قیامت تک پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، زندگی گزرنا مشکل پڑ جائے گی نعوذ باللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے۔ تو اگر ہم سے کوئی یہ کہے بھائی ابھی چلاتے ہیں آگے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، تو میں اس سے کہوں گا بھائی تم یہ بتاؤ نفس پرستی میں زیادہ جذابیت ہے یا خدا کی بندگی کے اندر ابتدائی طور پر؟
البتہ تھوڑا سا اگر خدا کی بندگی میں انسان آگے چلا جائے تو اس میں پھر جو جذابیت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو کسی چیز میں اس کو کوئی اور دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن شروع کی بات کر رہا ہوں، شروع میں نفس پرستی کے اندر جذابیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اگر آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ بغیر تیاری کے یہ کام شروع کر دیا تو آپ کس طرف سے لپیں گے، کس طرف پھسلتے ہوئے جائیں گے؟ نفس پرستی کی طرف۔ اور اس کے بعد خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ اس کے اوپر توجہ دیں۔ کیا توجہ دیں؟ اب میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں گا، شاید کوئی کہے کہ نہیں بھئی یہ اس طرح سے تو کیسے کام ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا سب سے پہلا کام یہ کرے، عقائد کا مطالعہ کر لیں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں، عقائد کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ عقائد سے اس کا کیا تعلق؟ اصل انسان کے اندر جو بھی گناہ آتا ہے، جو بھی برائی آتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی عقیدے کی کمزوری سے آتی ہے۔ مشکل ہی ساری یہی ہے۔ مثلا کس عقیدے پہ کمزوری آتی ہے؟ مثلا خدا کی رزاقیت کے عقیدے پہ کمزوری آتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عطا کی طاقت کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ عقیدے میں کمزوری آتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ کر کے جو میں کما سکتا ہوں وہ اطاعت کے ذریعے مجھے نصیب نہیں ہوگا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو نصیب ہوگا یہ اچھا ہے اور جو آخرت میں نصیب ہوگا وہ تو چلو بعد میں مل ہی جائے گا۔ سب عقیدے کی کمزوری ہے۔ ورنہ خدا متعال کا دین ہم سے کہتا ہے، اللہ کے نبی کی مشہور روایت ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس طرح سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مثلا بیان فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پہنچیں گے اور ان کو مثلا کچھ اعمال، نامہ اعمال کے اندر ان کے کچھ اعمال ایسے ملیں گے جو انہوں نے انجام نہیں دیے تھے، تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بھئی یہاں تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کچھ ایسے اعمال ہمارے حساب میں لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے انجام نہیں دیے ہیں؟ تو فرشتے ان کو جواب دیں گے کہ یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ آپ نے دعائیں مانگی تھی نا اللہ سے، کچھ دعاؤں کو خدا نے قبول کیا تھا، کچھ دعاؤں کو قبول نہیں کیا تھا۔ جن دعاؤں کو خدا نے قبول نہیں کیا تھا آج نامہ اعمال میں آپ کے اضافہ کر دیے گئی ہیں، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو دعا مانگی تھی وہ اتنی سی تھی اور جو نامہ اعمال میں ہمارے اضافہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے، تو وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ایسا ہوتا کہ خدا نے دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا نہ مانی ہوتی، کوئی دعا نہ مانتا اور ہماری ساری دعاؤں کا اجر ہمیں آج یہاں پہ مل جاتا۔ اچھا، یہ ہم نے سن لیا، صحیح ہے۔ اب ذرا کسی دعا مانگنے والے سے کہیں کہ تم دعا مانگو اور خدا کے لیے یہ سوچو کہ خدا کوئی بات نہیں، تو نہ دے میری کوئی دعا پوری نہ کر، آخرت میں دے دے۔ یہاں دعا مانگنے والا یہ راضی ہوگا اس بات کے اوپر؟ ابھی آپ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو اور مثلا میرے جیسا نفس کا کمزور انسان بیٹھا ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ مثلا میں اپنے ذہن میں کیا سوچوں، مثلا کوئی سفر میں نے کرنا ہے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور وہ رکاوٹیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور میں خدا سے دعا کر رہا ہوں خدا سفر کی ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ کوئی مجھ سے کہے مولانا تھوڑا سا صبر کر لو اور خدا سے یہ بھی کہہ دو خدا نہیں بھی کرتا تو نہ کرے، میں تیرے اخروی اجر پہ راضی ہوں، تو جو دعا مانگنے کا جذبہ ہے نا وہ خود بخود ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے کہ بھائی اگر یہی کرنا ہے تو میں کچھ اور کر لوں، پھر میں دعائی کیوں مانگ رہا ہوں؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے ہماری۔ اسی طرح خدا کی رزاقیت کے اندر عقیدہ کمزور ہوا۔ کیا مطلب ہے رزاقیت کے اندر؟ یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ اگر یہ نہیں ہوا نا تو میری دنیا لٹ گئی، میں فقیر ہو گیا، میں محتاج ہو گیا، میں کمزور پڑ گیا، میں بدنام ہو گیا۔ کچھ نہیں سوچتے کہ بھائی جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اس وقت یہ لگنے لگتا ہے جیسے کل کائنات یہی چیز ہے۔ اب آپ تصور فرمائیں، وہ یہ کہ بھئی آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی اللہ سب کی جو بھی محبوب چیزیں ان کو محفوظ رکھے پروردگار عالم انشاءاللہ، لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری فلاں محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اور اس محبوب چیز کا سوچے گا جو سب سے زیادہ محبوب ہو آپ کو، ابتدائی طور پہ دل راضی ہوگا؟ نہیں۔ کتنا ٹائم لگانا پڑے گا اس پہ راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو کہ خدا کا ہے سب کچھ، کر دو۔ ایک بندہ خدا مجھے ایک مسجد میں ملا نماز کے بعد، مجھ سے کہنے لگا مولانا دل کو سکون کیسے آتا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ بھئی کیا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا وہ مر گیا ہے،
میں اور میری زوجہ دونوں اتنا اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں خدا نے دیا تھا خدا نے لے لیا، چین کیوں نہیں آتا؟ صحیح. اب وہ بیچارہ اپنا پورا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے مجھے، پھر وہ بتاتا ہے کہ ہم بہت سوچتے ہیں. کہنے آپ خود بتائیں، میرا بیٹا مثلاً 20 سال کا تھا، 21 سال کا تھا، اگر دنیا میں رہتا تو زیادہ مشکل تھی، یا اب جو آخرت میں رہ رہا ہے یہ بہتر ہے اس کے لیے؟ میں نے کہا بھی جو آخرت میں رہ رہا ہے بہت بہتر ہے اس کے لیے. کہنے کہ ہمیں چین کیوں نہیں آ رہا؟ اگر ہم دنیا میں ہوتے تو اپنے بچے کو اچھی جگہ بھیجنا چاہتے یا بری جگہ بھیجنا چاہتے؟ اچھی جگہ بھیجنا چاہتے. لوگ اپنے بچوں کو امریکہ بھیج دیتے ہیں، جاپان بھیج دیتے ہیں، کیوں؟ سمجھ رہے ہیں یہ اچھی جگہ ہے. تو کہنے گا یہ ہمارا دل کیوں نہیں مان رہا کہ خدا نے اس کو اور اچھی جگہ پہ بھیج دیا؟ تصور کر رہے ہیں کتنا صحیح سوال ہے یہ بالکل. تو کیا اتنی آسانی سے کسی باپ کا دل مانتا ہے کہ اس کا بچہ مر جائے؟ نہیں مانتا. کیوں؟ آخر ایک عقیدے میں ایک ذرا سی کمی رہتی ہے. ابھی ہم سے اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ تمہیں سید الشہداء کے نام پر سب کچھ مل جائے گا، ایسی میں کہہ رہا ہوں اگر تم مجلسیں پڑھنا بند کر دو، سید الشہداء کہہ رہے ہیں تمہارا مجلسیں پڑھنا اچھا نہیں ہے، اس سے لوگوں کو گمراہی آتی ہے، تم مت پڑھو، ہم تمہیں سب کچھ دے دیں گے. نہیں مانتا انسان کا دل، کہتا نہیں میں تو کروں گا. کس کے لیے کر رہے تھے بھائی؟ تم تو کہتے تم امام حسین کے لیے کر رہے تھے. نہیں مانتا دل. یہ عقیدے کی کمزوری ہے. تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ بھائی آپ کا امتحان لیا جائے، خدا آپ کو پتہ نہیں دنیا کی کسی چیز سے دے کر امتحان لے کر امتحان لے، پہلا کام یہ کریں اپنے عقیدے پہ محنت کریں. اور یہ جو عقیدے پہ محنت ہے یہ صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ مثلا ایک اچھی کتاب پڑھ لیں عقیدے پہ، اچھے درس سن لیں عقیدے کے اوپر، نہیں ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، آپ کے دل کا ایمان کا حصہ بنیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو آزمائیں بار بار کہ بھئی یہ عقیدہ میرا مضبوط ہوا یا نہیں ہوا. اگر مضبوط ہوا تھا تو یہ پریشانی کیوں ہے میرے اندر؟ بعض اوقات خدا ایسے کرتا ہے. مثلا ایک عالم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ نجف اشرف میں تھے، مثلا بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گئے، اور وہ تھے اللہ والے بیچارے بڑے، انہوں نے فریاد کی خداوند متعال کے حضور، مشکل حل ہی نہیں ہوگی دے، بڑے پریشان ہو رہے ہیں. ایک رات جب ایسا معاملہ تھا کہ کل بے عزتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑی خدا سے فریاد کرتے رہے، پھر بہت پریشان ہو کر صحن میں آئے. صحن میں آ کر خدا سے آ کے چلانے لگے، اتنی دعا کر چکا ہوں، تو نے کیا حل دیا ہے میرے لیے؟ تو آواز یہ آئی کہ حل یہ ہے کہ تم حل مت ڈھونڈو، ہمارے اوپر چھوڑ دو. حل مت ڈھونڈو، چھوڑ دو ہمارے اوپر. اگر خدا ہم سے کہتا ہے تو ہم قانع ہو جاتے ہیں؟ نہیں، سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کرنا ہے. جبکہ بعض اوقات خدا ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے اوپر چھوڑو. ہاں آپ اپنی کوشش کریں، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو توکل کی شرط پوری نہیں ہوگی. کوشش پوری کریں، پھر کہیں پہ خدا پہ چھوڑ دو، جانے دو، کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں آپ اہل بیت نے ساری زندگی چھوڑی خدا کے نام کے اوپر، اور جو کچھ اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا، وہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ عقائد پہ محنت کریں. عقائد پہ محنت کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ان عقیدے کی جو باریکیاں ہیں ان کو حل کریں. رزاقیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو آپ نے کہیں حل کر لیا تو یقین فرمائیے آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے. جو کوئی بھی اس کو حل کر لے. وہ کیا ہے؟ اصل مشکلات کا فلسفہ کیا ہے، اس کو حل کر لیں کسی طریقے سے، آپ کی نہ صرف اس معاملے میں زندگی آسان ہو جائے گی، ہم پوری زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. یہ جو خدا مشکلات بھیجتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں بھیجتا ہے؟ اور بہترین رویہ جو خدا کا بندہ مشکلات میں دکھائے وہ رویہ کیا رویہ ہے، اس کو آپ نے اگر حل کر لیا نا، یقین فرمائیے آپ کی زندگی آسان ہو گئی. کیوں میں اس کو آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے آپ کو آزمائش میں جانا ہی جانا ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہونا جو یہ کہے میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی یا تو آپ کی بات صحیح نہیں ہے، پرابلم تو آ رہی ہیں لیکن آپ کے اندر اتنا وسعت ہے کہ آپ کو پرابلم لگ نہیں رہی. اللہ کا کرم ہے، تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ واقعاً صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر ایسا ہے کہ
پھر اس کا مطلب ہے ہمارا اور آپ کا کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں ہے، صاف بات ہے۔ اللہ کے نبی کسی گھر میں تشریف لے گئے، مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی کسی گھر میں تشریف لے کے گئے، وہاں پہ ایک حادثہ ہونا تھا جس کے تحت چھوٹا سا ایک نقصان ہونا تھا، مثلا ایک مرغی نے ایک انڈا دیا، وہ کہیں اوپر سے گرا، نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی چیز خراب نہیں ہوتی، دیکھیں ابھی یہ کیسا ہے، دیکھیں سب ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم اس کے یہاں کھانا نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھانا کھا سکتے۔ کیوں؟ یہ رحمت خدا سے دور ہے، کوئی نقصان ہی نہیں ہے، کوئی امتحان ہی نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور وہ خدا سے بہت نزدیک تھے تو ان کو تو مشکلات بہت اٹھانی پڑی تھیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو مشکلات تو آپ کے اوپر آنی ہی آنی ہے، لہذا آپ یہ سوچیں ہی نہیں کہ نہیں آئیں گی۔ اور میں ایک اور مشورے کے طور پر عرض کروں گا، شروع میں آپ خدا سے مانگیں کہ خدا یا اس مشکل کو حل کر دے، تھوڑا آپ آگے چل جائیں تو پھر جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ مشکلات ایک کے بعد ایک نان اسٹاپ آتی ہیں، تو پھر آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، پھر آپ یہ کہیں خدایا مشکلات میں استقامت دے دے، کیونکہ ابھی آپ ایک مشکل کو حل کروائیں گے نا، وہ دوسری کچھ دن کے بعد دوبارہ آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا کسی نے مذاق میں ایک سے کہا، کسی نے کہا کہ بھائی یہ اتنی مشکلات آ رہی ہیں کیا ہوگا اس کا؟ تو اس نے کہا کہ خدا حل کرے گا۔ کہنے لگا جب خدا حل کرے گا پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا اس سے بڑی مشکل بھیجے گا، پھر حل کر کے روکے گا نہیں۔ اگر تم خدا کی طرف بڑھ رہے ہو نا تو مشکلات تو آتی رہیں گی، ایک کو حل کرے گا پھر دوسری اور بڑی بھیجے گا، پھر ایک اور بڑی مشکل بھیجے گا، پھر ایک اور۔ کیوں بھیجے گا؟ بھئی یا تو تم ڈیولپ ہو رہے ہو یا ڈیولپ نہیں ہو رہے۔ اگر ڈیولپ ہو رہے ہو تو مشکل بڑھتی جائے گی، اور اگر ڈیولپ نہیں ہو رہے تو مشکلات ختم ہو جائیں گی، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ شہید کیوں شہید ہوتا ہے؟ شہادتوں کا جو امتحان دینا پڑتا ہے، یہ آخر کہاں پہ بات ختم ہوتی ہے؟ جان پہ، یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو بھئی آپ بھی ایسے ہی ہیں، آپ اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ہیں یقیناً انشاءاللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو مشکلات تو اٹھانی ہے۔ اگر مشکلات اٹھانی ہے تو پھر ایک کام کر لو، پہلے دن سے مشکلات کا فلسفہ سیکھ لو کہ بھائی یہ مشکلات کیوں آتی ہیں، اس میں خدا کی کیا مصلحت ہوتی ہے، اس میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ پہلے دن سے سیکھ لیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے لیے مشکل آئے گی آپ کو دوبارہ الف بے سے شروع نہیں کرنی پڑے گی، آپ کا پہلے سے دماغ تیار ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا بھائی یہ مشکلات آنی تھیں، اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، اس کے سامنے مجھے یہ کرنا ہے، اور آپ وہی کام انجام دے دیں گے۔ تو عقیدے کے سلسلے میں عرض کیا میں نے کہ بھئی اگر آپ سید الشہداء کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے عقیدے پہ کام کر لیں، اور اس عقیدے میں جو آپ کام کریں تو اس پہ ضرور کام کر لیجیے گا کہ مشکلات کا فلسفہ کیا ہے اور مشکلات کے نتائج کیا ہیں، مشکلات میں کرنا کیا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ مشکلات کی شروع میں تو بڑا صبر دکھاتے ہیں اور توکل دکھاتے ہیں، لیکن جب مشکلات باریک جگہوں پہ پہنچتی ہے اور وہاں پہنچتی ہے جہاں خدا نے فرمایا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، آگے کیا ہے؟ مما تحبون۔ ایکسٹراز میں اگر امتحان ہو نا، اس کا مطلب ہے ابھی آپ بر اور نیکی پہ نہیں آئے۔ اگر امتحان ایکسٹراز میں ہو رہا ہے، میرا موبائل کھو گیا، میں سمجھ رہی یہ ایک امتحان ہے، نہیں امتحان نہیں، یہ ایکسٹرا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا میرے جسم پہ ایک بیماری آ گئی، اب ایکسٹرا ہے؟ نہیں، اب مما تحبون ہے۔ میری اولاد پر ایک مشکل آ گئی، اب مما تحبون ہے۔ تو اگر آپ اہل بیت کے راستے پر چلیں گے تو مما تحبون تک بات آئے گی۔ تو آپ پہلا کام یہ کریں، عقیدے پہ محنت کریں، عقیدے پہ محنت کے ساتھ اس پہ محنت کریں۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ مشکلات میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکلات کہاں تک جا سکتی ہیں؟ اور دیکھیے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ مشکلات یہاں تک آتی ہیں کہ
آتے تھے، دور دور سے سننے کے لیے آتے تھے، چونکہ شہرت ان کی بہت زیادہ تھی۔ تو وہ جناب علی انہوں نے پڑھا اس علاقے میں ایسا کوئی پہلا عشرہ ہوتا ہے تو اس کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ 1.5-2 گھنٹے کی ہوتی ہیں، تو ان صاحب نے 35-40 منٹ پڑھی، صرف 35-40 منٹ پڑھ کے نیچے آ گئے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ میرا خیال ہے، شاید میرا ذہن کہتا ہے کہ 15 سال ہو گئے ہوں گے، میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے 14-15 سال ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے، اب ممکن ہے کم و بیش ہوا ہو۔ واقعہ بھی وہیں پاکستان کا ہے، ایک علاقے کا، نام لینا ظاہر غلط ہے۔ تو وہ جناب علی وہ صاحب گئے، انہوں نے صرف 40 منٹ مجلس پڑھی اور وہ انہوں نے ختم کر دی۔ تو وہ جو میزبان حضرات تھے، بانیان مجالس ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ان کو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شاید یہ صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال کہتے ہیں۔ تو وہ آئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ سرکار، آپ کو جو سننے کے لیے لوگ آئے تھے وہ 1.5 گھنٹے کا راستہ طے کر کے آئے تھے۔ مثلا ایک بندہ کسی گاؤں سے آیا، وہ 1.5 گھنٹہ راستہ چل کے آیا تھا آپ کو سننے کے لیے، اور آپ نے کتنی دیر میں مجلس پڑھی؟ تو 40 منٹ میں مجلس ختم کر دیا آپ نے۔ 13-14 سال 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ 8 لاکھ میں تو یہی ہوگا۔ یا الہی، ایک تو یہ کہ بھائی تو اتنا پیسہ لے رہا ہے، ایک بات، دوسرا بے حیائی کی انتہا ہے کہ تو اس پیسے کے بعد اس کو منٹوں میں کاؤنٹ کر رہا ہے اور جان بوجھ کر کم پڑ رہا ہے تاکہ مجھے رقم زیادہ ملے۔ حد ہو گئی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کنٹرول نہیں لگایا نا تو ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کنٹرول نہیں لگایا، ہم اتنے مادہ پرست بن سکتے ہیں، اتنے بے حیا بن سکتے ہیں، اتنے ہم خون حسین کے تاجر بن سکتے ہیں۔ کنٹرول لگائیں اپنے اوپر، اپنے کام کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر۔ حتیٰ یہ مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے یہ میزبان، چونکہ اس نے زیادہ پیسے دیے اس لیے، اس نے ہدیے زیادہ دیے اس لیے، ورنہ کیا فرق پڑا؟ میں نے امام حسین کی مجلس یہاں بھی پڑھنی تھی، وہاں بھی پڑھنی تھی۔ سب سوچیں اپنے اندر، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، تاکہ پروردگار انشاءاللہ اس عبادت میں ہمارے خلوص کو برقرار رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے، سید الشہداء کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری اور آپ کی توفیقات عزاداری میں بہتر سے بہتر ہوں، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ ایک آخری بات اور اضافہ کر لیجئے، میرے خیال میں 4 پوائنٹس ہوئے تھے، ایک 5واں پوائنٹ اور اضافہ کر لیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نیت خراب نہ ہو، آپ کی توفیقات خراب نہ ہوں، آپ کا کام صحیح چلے، مصائب میں جھوٹ مت بولیے گا۔ مصائب کو اس طرح پڑھیے کہ قابل دفاع ہوں۔ قابل دفاع ہوں کیا مطلب؟ قابل دفاع ہوں، بھائی کوئی ریفرنس آپ کے پاس ہو کسی عالم کا، با اعتماد شخص کا، جس کا آپ یہ کہہ سکیں، مثلا ہم بر صغیر کے رہنے والے ہیں، مثلا ہم کہیں بھائی علامہ ذیشان جوادی صاحب نے پڑھا تھا، علامہ علی نقی نقوی معروف بن نقن صاحب نے پڑھا تھا، مثلا علامہ فنا قابل احترام مثلا کوئی اور انہوں نے پڑھا تھا، چلو کوئی پوائنٹ ہو آپ کے پاس، شیخ عباس قمی نے لکھا تھا، مثلا شیخ مفید نے لکھا تھا، وہ تو خیر بہت سالڈ باتیں ہو گئیں، کوئی پوائنٹ ہو آپ کے پاس، صحیح، کم از کم اتنا کریں کہ کوئی مصائب میں ایسی بات نہ کہیں جو اہل بیت کی شان میں اور کوتاہی کا سبب بن جائے، کہ پھر آپ کی توفیقات نعوذ باللہ تعالی سلب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص کر نعوذ باللہ تعالی اگر اس وجہ سے کوئی یہ جملے کہے کہ اس کو لوگوں کو زیادہ رلانا ہے تاکہ اس کی مجلس چمکے، نعوذ باللہ تعالی، تو پھر تو معاملہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا، پھر آپ کی نیت جو ہے وہ پھر صحیح جگہ پہ باقی نہیں رہ پائے گی۔ تو ان پوائنٹس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں۔ آخر میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر ہم ان سارے پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو لوگ ہماری مجلس قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کے لیے پڑھیں گے تو قبول ہو جائے گی، لوگ قبول کریں یا نہیں کریں اللہ قبول کر لے گا۔ اگر خدا نے قبول کر لیا، اس کے نظام نے قبول کر لیا، آپ کی محنت ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کی محنت کام آ جائے گی آپ کی۔ دیکھیے یہ پاکستان تھا، یہی پاکستان تھا جہاں پر لوگ ایک خاص انداز کے سوا سنتے ہی نہیں تھے، ہلتے ہی نہیں تھے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے محنت کی ہے، یہ پوائنٹ بھی سائیڈ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں لگے گا جیسے انسان اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، لہٰذا میں نہیں اس کو بس سائیڈ میں کہہ رہا ہوں
جن بزرگوں نے آپ کے کام کیا ہے ان کا احترام کیا کریں. یہ جو علامہ علی نقوی صاحب نقن صاحب کا میں نے نام لیا، علامہ ذیشان درجوادی صاحب نے، مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام ہوئے، مولانا صفدر حسین نجفی صاحب نے، ان لوگوں نے محنت کی ہے، ان لوگوں کا احترام کریں، آپ کو نصیب ہوگا اس سے. اور مثلا ابھی جیسے آپ خواتین کے اگر مجلسوں کی بات کریں تو اب مجھے نہیں معلوم آپ کیسے کس انداز میں اس کو دیکھتے ہیں، لیکن مثلا محترمہ شائستہ زیدی صاحبہ نے واقعاً بہت محنت کی ہے. اب یہ ریکارڈنگ میں سے نکال دیں چاہے بات کے لیے، لیکن انہوں نے واقعاً محنت کی ہے. انہوں نے اس زمانے میں مجلسیں پڑھنا شروع کی تھیں جب یہاں ایک انداز کے سوا کوئی سنتا ہی نہیں تھا، اور وہ بیچاری اپنے خلوص کے ساتھ محنت کر کے لوگوں کو دماغ کو اس پہ اوپر لے کر آئیں کہ نہیں لوگوں کو سننا چاہیے. تو کچھ نے محنت کی ہے، مردوں میں خواتین میں سب نے محنت کی ہے، جس کی وجہ سے ہم آج نسبتاً تھوڑی ایک بہتر جگہ کے اوپر آنے میں کامیاب ہوں. تو بھائی آپ ان لوگوں کا بھی تھوڑا سا احترام رکھیں، خیال کریں، اور اس سے آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا. اور اس نے نہیں، ظاہر ہے آپ ان کا احترام اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ اس سے آپ کو کچھ ملے گا، ان کی خدمت کا احترام کریں. اہل بیت اطہار جو پرخلوص آپ کے محلے میں پڑھنے والی خواتین ہیں، جنہوں نے واقعاً مثلا اپنی عمر گزار دی پرخلوص پڑھتے ان کا احترام کریں. آپ کو اس احترام سے آپ کو نصیب ہوگا. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پروردگار آپ کی نیت کو صحیح جگہ پہ رکھے گا اور نیت میں اور زیادہ پاکیزگی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. میرے خیال میں بہت زیادہ سوال وغیرہ کی گنجائش اس میں بہت زیادہ ہوگی نہیں، تو میں اس لیے اس کو اسکپ کرتا ہوں. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، تمام سید الشہداء کے عزیزداروں کو شامل کریں، اور انشاءاللہ ان پوائنٹس کے اوپر محنت کریں تو انشاءاللہ امام کی نظر لطف شامل حال ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.